اور اہم مسئلہ یہ ہے، اللہ کریم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کر دیا، تو الموت، موت کا لفظ یہ کوئی گستاخی کا، بے ادبی کا لفظ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ موت کا لفظ کوئی بے ادبی یا گستاخی کا لفظ نہیں ہے کہ اس کا اطلاق انبیاء اور اولیاء پر نہ کیا جائے۔ یہ ہماری معاشرتی غلطی ہے۔ کبھی کبھی محبت میں اس قدر انسان غلوب کر دیتا ہے اور اس قدر اضافہ کر دیتا ہے جو بجا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ او نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ولی کے بارے میں کہہ دینا یہ اچھا نہیں ہے، یوں کہو جی وہ پردہ فرما گئے ہیں، وہ دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے کئی جگہوں پر انبیاء کے لیے موت کا لفظ ذکر کیا ہے، کئی جگہوں پر۔ یہاں فلما قضینا علیہ الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت یعقوب علیہ السلام پر آ گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے حضرت عزیر پر 100 سال تک موت طاری کر دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا ذکر کیا، اور پھر اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد وَیوم یموت وَیوم یبعث حیّا، وَسَلَامٌ عَلَیْهِ، جس دن وہ پیدا کیے گئے اس دن پر اللہ کی سلامتیاں ہوں، وَیوم یموت، جس دن فوت ہوں گے، اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ اور یہی لفظ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذکر کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ذکر کی اور فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت وَیوم اموت وَیوم ابعث، جس دن میں پیدا کیا گیا اس دن بھی اللہ کی سلامتی مجھ پر ہوئی، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی اللہ کی سلامتی۔ تو موت کا لفظ یہ کوئی برا لفظ نہیں، خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نے ذکر کیا، وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے کئی انبیاء گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم، افإن مات، یہی موت، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیا جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا یہ تم لوگ اپنی ایڑیوں پر واپس اپنے دینوں میں پھر جاؤ گے؟ انک میت وانہم میتون، اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ مشرکین مکہ، یہود، یہ سب کہا کرتے تھے کہ محمد کا آگے صاحب اولاد تو ہے نہیں، جو آگے اس کا مشن لے کے چلے گا، اس کی بات لے کے چلے گا، بس اس کے مرنے کی دیر ہے، جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا نا ساتھ ہی اس کا مشن ختم ہو جائے گا، بس اس کے مرنے کی دیر ہے، یہ سارا کام اس کی زندگی تک ہے، مرنے کے بعد کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے تسلی دی، انک میتون، میرے محبوب آپ بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، وانہم میتون، اور یہ بھی تو مرنے والے ہیں۔ تو موت کا لفظ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ کرام محبت میں ہوش کھو بیٹھے۔ بڑی خبر تھی نا، بڑی خبر تھی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ صحابہ جو آپ سے محبت اس کائنات میں سب سے بڑھ کے کیا کرتے تھے۔ کسی کا باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، کتنا غم زدہ ہوتا ہے، اس کو کوئی ہوش باقی نہیں رہتا، تو صحابہ کرام ہوش کھو بیٹھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال کے کہا جس نے بھی یہ لفظ بولے نا کہ محمد دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، میں گردن اڑا دوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت خطبہ دیا، اور خطبے میں یہی لفظ کہے تھے من کان منکم یعبد اللہ فانہ حی لا یموت، اس سے پہلے فرمایا ومن کان یعبد منکم محمدا فان محمدا قد مات، من کان یعبد منکم محمدا، جو تم میں سے نبی پاک کی عبادت کرتا تھا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسی زندہ ذات ہے کہ لا یموت، کبھی بھی فوت نہیں ہوں گے۔ تو موت کے لفظ کا اطلاق انبیاء پر یہ بھی ادبی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسرا مسئلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد پورا 1 سال کھڑے رہے لاٹھی کی ٹیک پر۔ جب دیمک نے لاٹھی کو ختم کر لیا تو لاٹھی ٹوٹی، گری تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ انبیاء کی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کا جسم بغیر روح کے بھی تر و تازہ رہتا ہے، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انبیاء کو دفن کر دیا جائے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ان کے جسم بعینہ ہی محفوظ رہتے ہیں، قیامت تک محفوظ رہیں گے، ان کے جسم کے کسی حصے کو مٹی ذرا برابر بھی گزند نہیں پہنچا سکتی۔ بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے انبیاء کو غسل دیتے ہوئے اگر ان کے جسم پر جو پانی ڈالا گیا تھا
وہ پوچھتے ہوئے کوئی قطرہ باقی رہ گیا ہے نا، کوئی قطرہ پانی کا ان کے جسم پر باقی رہ گیا ہے، اس نبی کے جسم کی برکت سے قیامت تک وہ قطرہ پانی کا بھی محفوظ رہے گا۔ اتنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے عظمت دی ہے۔ انسان کے دوسرے انسانوں کا جسم کیا ہے؟ روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے، روح نکلنے کے بعد جسم ختم۔ کہتے نہیں کہ جلدی میت کو قبر میں لے جاؤ، جسم پھول رہا ہے جسم بھائی پھٹنے کے قریب ہے، اگر اس کو دفن نہ کیا جائے تو وہ وہیں باہر دنیا میں پھٹ جائے۔ اور اطباء بھی یہی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انسان کا جسم 3 دن تک قبر میں محفوظ رہتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹتا ہے، پھر ایسا ایسا سارا جسم۔ ایک ذرہ ایسا ہے جو بالکل ریڑھ کی ہڈی کے نیچے ہے، وہ ایک ذرہ باقی رہے گا، اس ذرے پہ اللہ پورے اس انسان کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، پورا جسم ملیا میٹ ہو جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، چورا چورا ہو جاتی ہیں، کچھ عرصے تک انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں، انبیاء کے جسم محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ ان انبیاء کو وہ ایک زندگی دیتے ہیں جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے، برزخ کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی ان کی برزخی زندگی ہوتی ہے، یہ دنیاوی زندگی نہ دنیاوی زندگی ہوتی ہے، نہ دنیا جیسے ہوتی ہے۔ عالم برزخ میں اللہ انہیں اعلیٰ زندگی عطا کرتے ہیں، جو جنت کی زندگی ہے، جو جنت کی زندگی ہے۔ وہی زندگی شہداء کو بھی اللہ دیتے ہیں، وہی زندگی انبیاء کو بھی دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انبیاء کا مقام اونچا ہے تو ان کی زندگی اعلیٰ ہے، وہی زندگی مومنین کو بھی ملتی ہے تو ان کی زندگی اور طرح کی ہے، ان کی زندگی اور طرح کی ہے۔ تو بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام یہ محفوظ رہتے ہیں، ان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کھا نہیں سکتی۔ یہ 2 مسئلے انتہائی ضروری ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے یہاں پر اللہ نے ذکر کیا فلما خر تبینت الجن، جنوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ لو کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات غیب جانتے ہوتے ما لبثوا فی العذاب المہین، اس ذلت امیز سزا میں وہ باقی نہ رہتے، فوراً چھوڑ جاتے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ پھر ذکر کریں گے۔